حضرت عطا سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازے میں صرف کے مقام پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے، یہ حضرت میمونہ ہے، جب تم ان کا جنازہ اٹھاؤ تو اسے حرکت نہ بنا اور نہ اسے زیادہ اوپر نیچے کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وفات کے وقت 9 بیویاں تھیں۔ آپ 8 کے لیے باری مقرر فرماتے تھے اور 1 کے لیے باری مقرر نہ فرماتے تھے۔ فوائد و مسائل۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب قدرت ہے کہ حضرت میمونہ کا نکاح، رخصتی اور وفات تینوں مقام صرف میں ہوئے اور اسی خیمے میں دفن ہوئی جس میں ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ حضرت میمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ محترمہ تھی۔ دوسرا، حرکت نہ دینا عام میت کا احترام بھی واجب ہے، مگر زوجہ رسول کا احترام سب سے بڑھ کر ہے۔ زندہ شخص محترم ہو تو فوت ہو جانے سے اس کا احترام مزید بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ فوت شدہ کی قبر پر بیٹھنا بھی منع ہے، حالانکہ میت بہت نیچے ہوتی ہے۔ تیسرا، 9 بیویاں، ان کے علاوہ 2 بیویاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی۔ لونڈیاں مزید ان کے علاوہ ہیں۔ 9 بیویاں آپ کا خاصہ ہے۔ عام شخص 4 سے زیادہ بیویاں بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ چوتھا، باری، آپ کی ایک بیوی حضرت سودا بوڑھی ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے از خود اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس 2 دن رہتے تھے اور دوسری ازواجہ کے پاس 1 دن۔ پانچواں، 4 سے زیادہ بیویوں کی رخصت آپ کے لیے اعلیٰ مقاصد کے لیے تھی۔ آئندہ خلیفہ سے رشتہ داری، مثلا حضرت عائشہ اور حفصہ سے نکاح۔ بے سہارا بیووں کی حوصلہ افزائی، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا۔ خاوند فوت ہونے کے بعد وہ اپنے گھروں کی طرف بھی رجوع نہیں کر سکتی تھی، مثلا ام حبیبہ اور ام سلمہ۔ گھریلو مسائل بھی تفصیل سے امت تک پہنچ سکیں۔ 1 تو بیویاں یہ کام خوش اسلوبی سے نہیں کر سکتی تھی، دشمن گروہوں کو رام کرنے کے لیے، مثلا حضرت ام حبیبہ جو کہ مشرکین کے سالار ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ اس نکاح کے بعد ابو سفیان کا جوش و خروش ختم ہو گیا اور وہ بالآخر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت صفیہ جو کہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، اس نکاح سے یہودیوں کا کانٹا نکل گیا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کی مقرر تعداد 4 سے بالا قرار دینے کی بنیاد شہوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو شخصیت اپنی زندگی کے 25 سال بے عیب گزارتے ہیں اور اگلے 25 سال صرف 1 بیوی، وہ بھی بیوہ کے ساتھ انتہائی عفت و شرافت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور مزید 5 سال ایک دوسری بیوی حضرت سودا کے ساتھ ہی گزارتے ہیں، کیا یہ کسی لحاظ سے بھی مانا جا سکتا ہے کہ جب ان کی عمر 55 سال ہو جاتی ہے، جوانی مکمل طور پر رخصت ہو جاتی ہے اور بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، تو اپنی زندگی کے آخری 8 سال میں شہوت کی بنا پر زائد شادیاں کرتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویوں کا عرصہ آخری 5 سال ہے۔ کیا کوئی منقول آدمی اسے شہوت پر محمول کر سکتا ہے؟ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جب کہ وہ شخصیت اپنی راتوں کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں روتے ہوئے گزار دیتی ہو۔ لازماً آپ کے کثرت ازدواج کی حکمت کچھ اور تھی، جس کی کچھ تفصیل ذکر ہو چکی ہے۔